بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حدیثوں میں صراحت ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ ایسے پیدا کریں گے کہ جو مذہب کی تجدید کریں گے، مجدد پیدا ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہر 100 سال کے بعد اشارت ہے کہ اس کے نگہبان پیدا کریں گے اللہ، جس طرح قرآن کی نگہبانی کرتے ہیں، قرآن کا صحیح مفہوم سمجھنے والے، صحیح مفہوم سمجھنے والے، امت کی صحیح رہبری کرنے والے، حدود قیود کی رعایت کرنے والے علماء پیدا کریں گے کہ جو اپنے نبی کی سنتوں کو، طریقوں کو، دین کو صحیح شکل میں پیش کریں گے، ان پر جو غبار آیا ہے وہ ہٹائیں گے۔ اس لیے علماء کا وجود، جس طرح قرآن شریف معجزہ ہے، ایسے علماء کرام کا وجود بھی اس امت میں حضور کا معجزہ ہے۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ علماء کا وجود یہ معجزہ ہے۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں دیکھیں، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں، اور عرب سے عجم سے پیدا کیے۔ امام بخاری کو عجم سے پیدا کیا ہے۔ کتنے بڑے علوم کا وہ وارث ہے، اور عربی زبان نہیں ہے ان کی، لیکن سب کا امام بنا دیا۔ ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑی کتاب ایسا پیدا کیا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور حدیثوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ ان کے سینوں میں لاکھوں حدیثیں محفوظ رہتی ہے۔ اب تو لوگ یہ مشینوں سے کام لیتے ہیں۔ مشینیں، کوئی مشینیں نہیں تھی، ان کی دل ایسے بناتی ہے۔ ایک ایک کتاب، بخاری شریف بے مثال کتاب، ہاں سوچ نہیں سکتا آدمی، غیر عرب ہے، عربی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ سب ان کی خودشیفتی کرتے ہیں، سب ان سے لیتے ہیں۔ رول بخاری ہکذا، وہ سب کہیں گے کہ بخاری نے یہ روایت کی ہے، مسلم نے یہ روایت کی ہے۔ پھر اس حدیث کی خدمت کرنے والے پیدا کیے، اس کی شرح کرنے والے پیدا کیے۔ ہاں جی ہاں، ان کی شرح کرنے والے پیدا کیے کہ انہوں نے حدیث کو شرح کر کے ایسی بنایا کہ درایت، روایت سب خدمت کرنے کے لیے پیدا کیے علماء۔ جی ہاں، اور عجیب قدرت ہے کہ عرب کے نہیں، باہر کے آپ نے نام سنا قرآن کے مفردات، جب قرآن کی جو لغت اس کی تشریح کرنے کے لیے راغب اصفہان کے ہیں، اصفہان ایران میں ہے۔ ان کی کتاب لغت قرآن پر مفردات مشہور ہے، مرجع ہے، اور رہنے والا کہاں کا؟ ایران کا۔ وہ قرآن کی لغت کی تشریح کر رہا ہے کہ یہ کلمہ اس معنی میں ہے، یہ کلمہ اس معنی میں ہے، یہ کلمہ اس معنی میں ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، غیر عربی ہے، اور اللہ کی عربی کلمات کی تشریح کر رہا ہے کہ یہ کلمات یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہ قرآن میں یہ کلمہ اتنی جگہ آیا ہے۔ خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسے ایسے پیدا کریں گے تم جانتے نہیں ہو. انہوں نے خدمت کی ہے امت کی. ہاں، خالی شہرت حاصل نہیں ہوئی ہے، خدمت کی ہے، وقت کی ضرورت پوری کی ہے. وقت کی ضرورت پوری کی ہے کہ اس وقت امت کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہاں جی ہاں، تو وقت کی ضرورت پوری کی ہے. یہ شیخ محمد طاہر پٹنی گجرات کے ہیں، تو حدیث کی لغات کی شرح کر رہے ہیں. 5 جلدوں میں بڑی بڑی. زبان گجرات محدث اکبر کے زمانے میں تھے. دیکھ لیں ان کی کتاب، کیسی خدمت کی ہے حدیث کی. حدیث کی لغت کا یہ مطلب ہے، حدیث میں احکام یہ ہیں، یہ سب. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس امت میں علماء کا وجود یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی بڑی قدرت ہے، حضور کا معجزہ ہے. ایسے ایسے لوگ پیدا کریں گے اللہ. جی ہاں، چن چن کر کے، اور امت کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، برداشت کریں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے اور دین کی خدمت کریں گے. معاشرہ بگڑ گیا تو معاشرے کی اصلاح کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب کو پیدا کیا. ہندوستان کا معاشرہ دینی علمی ہے، وہ ان کا احسان ہے. جی ہاں، انہی کی روایت ہمارے پاس ہے. حدیث کی ہماری روایت شاہ ولی اللہ صاحب پر جا کے ملتی ہے. جی ہاں، میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ معمولی نہیں ہے. ہاں، یہ بڑی، کیونکہ اللہ اس میں بڑی بڑی قدرت ظاہر کر چکا ہے کہ اپنی قدرت سے اللہ نے اپنے دین کی نصرت کی ہے. ان کے ذریعے سے علم کو زندہ کیا، سنتوں کو زندہ کیا، صحیح معاشرہ لائے. پھر جب کوئی بگاڑ آیا تو اسی لائن کا آدمی پیدا کیا. شعیب علیہ السلام کو جب ان کے قوم میں ناپ تول میں اور عقیدے میں بگاڑ آیا تو ان کو ناپ تول کی کمی اور عقیدے کی اصلاح کے ان کو پیدا کیا کہ تاجروں کو ٹھیک کرو کہ ان کی تجارت بگڑ گئی ہے، ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لیے پیدا کیا. ہاں، ان کا اقتدار بگڑا ہوا ہے، اس نے اقتدار کو بگاڑا ہے، ان کو ٹھیک کرو. جی ہاں، یہ تو بڑی بڑی حکمتوں کے لیے اللہ نے انبیاء کرام پیدا کیا اس زمانے میں. ہر باطل کے مقابلے میں ایسے جب بھی کوئی بگاڑ امت میں آیا تو اللہ اپنی قدرت سے اس کے مسئلے پیدا کرتے ہیں کہ دین کو صحیح رخ پر لاویں، کیونکہ اللہ اس دین کو باقی رکھیں گے، اس کتاب کو باقی رکھیں گے، سنتوں کو باقی رکھیں گے. اس لیے ان کی خدمت گزار پیدا کی ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ امت میں علماء کا وجود کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جیسا قرآن کریم معجزہ ہے، اس کو صحیح سمجھنے والے، اسے نور لے کر کے لوگوں کو روشنی دینے والے، کتاب اور سنت. کیونکہ یہ علم اسی لیے دیا گیا ہے اور کسی غایت کے لیے نہیں دیا گیا، رہبری کے لیے دیا گیا ہے. ہاں، دوسرے دنیا کے علوم وہ دنیا کی ترقی کے لیے ہے، یہ کہ یہ تو رہبری کے لیے ہے.
کہ اللہ تک کیسے پہنچنا. اس لیے یہ علم جو ہم کو دیا گیا ہے یہ معرفت، حقوق کی معرفت کے لیے دیا گیا. اللہ کے کیا حقوق ہیں. حضرت معاذ ابن جبل سے حضور نے فرمایا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا میں کیا جانوں؟ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. تو علم انبیاء جو ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے. یہ دارالحظوظ نہیں ہے، شہوتوں کی جگہ نہیں ہے، خواہشوں کی جگہ نہیں ہے. یہ حقوق کے ادا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے. دارالحقوق. اور آخرت کو دارالأجور بنایا ہے. دارالأجور کہ وہاں پر اجر اور بدلہ دیا جائے گا. جو یہاں حق ادا کر کے آئے گا وہ وہاں بدلہ پائے گا، اور جو حق ادا کر کے نہیں آئے گا وہ اپنے حقوق میں گرفتار ہوگا. یہاں تو یہ ہے ترتیب اللہ کی کہ دنیا دارالحقوق ہے. یہاں تعلقات پیدا ہوتے ہیں. جتنے تعلقات پیدا ہوں گے اتنے حقوق آئیں گے، جتنے تعلقات پیدا ہوں گے اتنے حقوق آئیں گے. یہ ترتیب ہے. جی ہاں، بغیر تعلق کے دنیا نہیں ہوتی. انسانوں میں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے کہ حیوانوں میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں، اصول فقہ میں جیسے آپ حضرات نے پڑھا ہے بقائے باہم. ہاں، وہ جانوروں میں نہیں ہے، انسانوں میں ہے. ان کا ایک دوسرے کا بقا ایک دوسرے کی وجہ سے ہے. ان کا بقا ایک دوسرے کی وجہ سے ہے، اس لیے ان پر حقوق عائد ہوں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بال کٹنے والے کو بال کٹوانے کی ضرورت ہے، اور بال کاٹنے والے کو پیسے کی ضرورت ہے. کپڑے والے کو کپڑے سلانے کی ضرورت ہے، اور درزی کو پیسے کی ضرورت ہے. یہ بقائے باہم، اس کو کہتے ہیں بقائے باہم. بھئی کپڑا ہے، سلانا ہے، یہاں درزی کے پاس جاؤں تو وہ کپڑا سی کے دے دے گا. آپ کو اس کی ضرورت ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے. یہ بقائے باہم. اس لیے اس کے حقوق قائم کیے، اس کے احکام قائم کیے. ہاں، تاکہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، حق ادا کرے، حق لے حق دے. یہ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہی اس علم کی غایت ہے. اس لیے جتنے تعلقات اتنے حقوق. اگر ان تعلقات میں حقوق کی رعایت نہیں ہوگی تو پھر زیادتیاں ہوگی، ظلم ہوں گے، دنیا ہوگی، خیانتیں ہوں گی. جی ہاں، تو حقوق برباد ہوں گے. جب حقوق برباد ہوں گے تو ان میں آپس میں نزاع ہوگا، آپس میں ان میں فساد ہوگا اپنے حقوق کی وجہ سے. جی ہاں، تو ان فساد کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی دی ہے کہ ان کا ٹکراؤ نہ ہو. جب روشنی میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے تو ٹکراتے ہیں. روشنی دی ہے تاکہ روشنی میں چلتے رہے. تو وہ روشنی اسی کی ہے
حقوق کی ادائیگی کی. جیسے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی حقوق قائم ہو جائیں گے. اسی کے لیے نبی آتے ہیں، اسی کے لیے نبی آتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی ضرورت یاد ہے، اپنا فائدہ یاد ہے، اور اس میں حق کیا ہے نا حق کیا ہے یہ خبر نہیں ہے. ہاں تو اس کو مٹانے کے لیے کہ زیادتی نہیں ہوگی، کوتاہی نہیں ہوگی، صحیح راستہ ہوگا. تو یہ اس علم کی خاصیت ہے کہ یہ علم عدل و انصاف کی تلقین کرے گا. کس کی؟ عدل و انصاف. یہ عدل ہے، انصاف ہے، یہ احسان ہے. انصاف بھی کرو، احسان بھی کرو، تاکہ زمانے کا فساد برپا نہ ہو اور احسان کی وجہ سے ان کے تعلقات صحیح ہو جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کہ اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتے ہیں احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کو دینے کا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا دار الحقوق ہے، اور حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا حق بتاوے.